بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بڑی بحث ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ تمام علوم اسلامیہ میں ہم نے قرآن مجید سے اقتباس کم کیا، کہیں کہیں تو بالکل نہیں کیا، سنت متواترہ سے بھی نہیں کیا۔ میں ایسے مقامات سے گزرا ہوں اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر گزروں گا کہ آپ حیرت کریں گے۔ تاریخ اسلامی اس طرح لکھی گئی جس کا کوئی قرآن سے تعلق نہیں ہے۔ تاریخ اسلام، سیرت کی کتابیں، مغازی کی کتابیں اس طرح لکھی گئیں کہ جو انسانوں کی روایتیں تھیں انہیں اہمیت دی گئی، اور پھر آیتوں کو ان روایتوں کی روشنی میں بیان کیا گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آیتوں کی روشنی میں واقعات کی تفسیر کی جاتی، مگر ہوا اس کے برعکس۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ محققین کے لیے، دانشوروں کے لیے، ریسرچرز کے لیے تاریخ، مغازی، سیرت، حدیث، کلام، فقہ، اصول فقہ، سب کچھ قرآن سے اقتباس کم ہے، اپنی عقلوں کا دخل زیادہ ہے۔ افسوس کے ساتھ اصطلاحیں ہم نے بنا لی، اصطلاحوں میں بہت گنجائش ہے بحث کی۔ مثلا لفظ حدیث، قرآن مجید میں لفظ حدیث خود قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے، ایک نہیں، ایک سے زیادہ مقام پر۔ خود قرآن مجید کو قرآن نے حدیث بھی کہا ہے، اور بیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیان ہے، بیان پیغمبر بیان ہے، بیان قرآن بزبان پیغمبر۔ مگر خیر ایک اصطلاح اب مستقر ہو گئی کہ ہم جب حدیث کہتے ہیں تو بیان پیغمبر مراد لیتے ہیں، جب قرآن کہتے ہیں تو قرآن۔ چلیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اصطلاحی مباحث کی گنجائش اب بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے۔ ایک طبقے کو ہم نے ایک مخصوص نام دیا، انسانوں کے ایک طبقے کو ایک مخصوص نام دیا۔ یہ مخصوص نام کیا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے؟ نہیں استعمال ہوا۔ جب قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا تو ہمیں کیا حق ہے استعمال کرنے کا؟ ایک خاص طبقے کو، ایک پورے طبقے کو، جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، جنہوں نے بھی حضور کو دیکھا، حضور کے زمانے میں اعلان کیا اپنے اسلام کا، میں ایمان نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے خود فرق قرار دیا ہے۔ کچھ وہ تھے جو اسلام لائے، کچھ وہ تھے جو ایمان لائے، اور قرآن نے رسول کو کہا ہے کہ یہ جو آ کے آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ انہیں بتائیے کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے، تم صرف اسلام لائے ہو۔ یہ آیتیں قرآن کی لوگوں کے سننے کا دل نہیں چاہتا۔ ان آیتوں پہ غور ہی نہیں کرتے، یہ کیا کہا ہے؟ کون لوگ تھے آخر؟ حضور کے زمانے میں بہت سے لوگ تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کسی نے اپنی جان بچائی، کسی نے اپنا مستقبل بچایا۔ یہ تاریخ کی سچائی ہے، یہ تاریخ کی سچائی ہے۔ اور اس کے بعد حضور کے سامنے آ کے احسان بھی جتاتے تھے۔ آج ہم پر احسان جتاتے ہیں، کل حضور پہ احسان جتاتے تھے۔ قرآن مجید کی آیتیں سورہ حجرات پڑھ لیجئے، خدا پہ، رسول پہ احسان جتاتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے رسول سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے تم ہم پہ احسان جتاتے ہو،
خدا پہ احسان جتاتے ہو؟ خدا کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہارے لیے ہدایت کی سبیلیں لگا رکھی ہیں۔ تو قرآن مجید کی روشنی میں تاریخ مرتب نہیں کی گئی۔ میں مثالیں دوں گا۔ قرآن مجید کی روشنی میں تاریخ مرتب نہیں کی گئی، قرآن مجید کی روشنی میں مغازی مرتب نہیں کیے گئے، قرآن مجید کی روشنی میں حدیث مرتب نہیں کی گئی، بلکہ ہم نے اپنی پسند سے، سیاسی دباؤ سے، اقتصادی اور سیاسی حالات کے تحت ایک نظام بنایا، اور پھر اس نظام کی روشنی میں کتابیں لکھی گئیں، اور ان کتابوں کی روشنی میں قرآن کو پڑھا گیا، اور آج تک پڑھا جا رہا۔ یہ ہے قرآن کی مظلومیت۔ کہاں ہے اہل قرآن؟ ہم سے بڑا کون اہل قرآن ہوگا؟ قرآن۔ میں قرآن مجید کی آیتوں کی طرف اشارات کروں گا، اور پھر آپ کو حیرت ہوگی کہ ہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے اور تاریخ یہ کہہ رہی ہے، مگر بس آج اشارات ہی پر اکتفا کروں گا۔ تو یہ ایک مقدمہ اہم ہے، علمی تحقیقی مقدمہ ذہن میں رکھیں۔